أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے کہ ہم اقوال رسول اور فرامین رسول کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا. جیسے اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد. اللہ نے ہمیں وارثین کتاب بنایا، اورثنا الکتاب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء. سب سے بڑی خوش نصیبی اور سعادت یہ ہے کہ ہم وارثین انبیاء میں ہمارا شمار ہونے والا ہے، اور یہ بہت بڑی نسبت ہے. ابن ماجہ میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی ان العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. وارث دو الگ الگ چیزیں ہیں. مورث جب جاتا ہے تو وراثت چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ حضرت زکریا کے سلسلے میں بھی آپ نے پڑھا یرثنی و یرث آل یعقوب. تو وراثت کون سی ہے؟ اس روایت میں وراثت سے وراثت علمی مراد ہے. ایک تو وراثت مالی ہوتی ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ہماری وراثت وراثت علمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وراثت کے لیے ہمارا انتخاب کیا، اور دورے تک پہنچنا یہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں ہمارے والدین کی دعائیں، اپنے اساتذہ کی دعائیں، اپنے عزیز اور اقارب کی دعائیں شامل حال ہے، جس کی وجہ سے ہم درجہ بدرجہ یہاں تک پہنچے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ مقام شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب شکر ادا کرتا ہے تو اضافہ نعمت میں ہوتا ہے. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کہ ہم مصداق بننے جا رہے ہیں. زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہتر مشغلہ کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہم ذرا اہمیت کو سمجھے کہ اللہ نے ہمیں اقوال رسول کے لیے ہمارا انتخاب کیا. یہ مجلس کون سی ہے؟ مجلس رسول ہے. سب سے بڑی بات ذرا ہم سمجھ لیں، ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں اس کا انتساب کس سے؟ نسبت کے بدلنے سے احکامات میں تبدیلی آ جاتی ہے. اگر کپڑے کی نسبت قرآن کریم سے ہوتی ہے تو وہ باعزت ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے. ایک اینٹ کی نسبت اگر مسجد سے ہوتی ہے تو محترم ہوتا ہے. آپ کی تپاہیوں کی نسبت کتابوں سے ہو گئی تو وہ محترم ہے. اب آپ کے لیے اوپر سے جانا آپ کا دل اسے گوارا نہیں کرتا ہے. کتابوں سے آپ کی نسبت ہو گئی تو اب آپ محترم ہو گئے. پتہ کیا چلا کہ انسان کی نسبت اگر کسی محترم چیز سے ہو جاتی ہے تو وہ محترم ہو جاتا ہے اور باعزت ہو جاتا ہے. تو ہماری نسبت کس سے ہو رہی ہے؟ ذرا ہم سوچیں کہ ہماری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو رہی ہے.
اور اسی لیے ہر روایت کے شروع میں آپ کو کہا جاتا ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا، یہ بِهِ کلمہ اتصال ہے، اس سے استاد کی سند اور صاحب کتاب کی سند کا اتصال ہوتا ہے۔ تقریباً آپ کی ہر روایت 28 یا 29 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ ہر روایت آپ کی پہنچ رہی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہمارے ائمہ نے سند کے حاصل کرنے کے لیے بڑا اہتمام کیا، اور اس زمانے میں بھی سند کے حصول کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہر مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز کسی اہم مقصد کے تحت شروع کیا ہے۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز باب بدء الوحی سے کیا، اس لیے کہ ان کے یہاں پر ان کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کا منبع اور سرچشمہ وحی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز باب بدء الوحی سے کیا۔ ان کا مقصد آپ کے سامنے ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز سند سے کیا، اس لیے آپ نے مقدمہ مسلم میں پڑھا ہوگا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کریمہ پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کرو، چھان بین کرو۔ یہی سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سند کی اہمیت کو سمجھایا۔ اگر سند نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا کہہ دیتا۔ اسی لیے آپ نے مسلم میں یہ بات پڑھی ہے، محمد بن سیرین کی بات آپ نے پڑھی، الاسناد من الدین، دین اسناد سند یہ جو ہے دین میں سے ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، ذرا نظر کر لو، دیکھ لو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو، وہ مستند ہے یا نہیں۔ تو دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک طرف ہے مدرسے کی سند اور ایک طرف ہے کتاب کی سند، دونوں الگ الگ چیزیں۔ مدرسے کی سند کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے اساتذہ کی دستخطیں اس پر ہوتی ہیں، اسے سند فضیلت کہتے ہیں اور شہادت فضیلت کہتے ہیں، شہادت کہا جاتا ہے اسے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو سند مدرسے کی طرف سے دی جا رہی ہے اس پر اساتذہ کی جو دستخطیں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اساتذہ کو آپ پر اعتماد ہے اور انہیں یہ بھروسہ ہے کہ آپ نے جن علوم کو ان کے ذریعے سے حاصل کیا ہے اس علوم کو آپ لوگوں کے سامنے پیش بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی آپ پر تنقید نہیں کر سکتا ہے کہ آپ نے کسی مستند مدرسے سے پڑھا ہے اور ایک مستند عالم سے پڑھا ہے، اس کے لیے آپ کو وہ سند دی جاتی ہے۔ یہ تو مدرسے کی سند ہوئی، اور دوسری سند ہوتی ہے کتاب کی سند۔ ہر کتاب کی سند الگ الگ ہے، ہر استاد کی سند الگ الگ ہے، اور تقریباً 28 یا 29 یا 30 اپنے اپنے اعتبار سے، اگر سند عالی ہو تو کم واسطے ہو گئے، اور اگر سند سافل یا نازل ہو تو پھر زیادہ واسطے ہو سکتے ہیں۔ ابن معین فرماتے ہیں انا بیت خال وانا سند عالی ولکن سند عالی۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی سند عالی سند رباعی ہے۔ جیسے بخاری میں ثلاثیات 22 ہے، 22 ثلاثیات بخاری میں ہے، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ میں ثلاثیات تقریباً 5 ہے، مسلم اور ابو داؤد تقریباً ثلاثیات سے خالی ہے۔ ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ صاحب کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے، 3 واسطوں سے وہ سند پہنچ جاتی ہے صاحب کتاب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور سند کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ استاد سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، ہندوستان کا کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہوگا جس کی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک نہ پہنچتی ہو۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مسند الکل کہا جاتا ہے۔ ساری سند وہاں تک پہنچے گی تو یہ پہلا درجہ ہے۔
پھر وہاں سے سند نکلتی ہے صاحب کتاب تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے کم سے کم درجے میں سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک ہمیں یاد ہونی چاہیے، ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ آگے کی سندیں کتابوں میں موجود ہے، اگر کسی وجہ سے نہیں مل پائی تو آپ بہت ساری کتابیں ہیں جہاں پر وہ سندیں لکھی ہوئی ہے، وہاں سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسے پہنچاتے ہیں صاحب کتاب تک، اور صاحب کتاب رسول اللہ تک اسے پہنچاتے ہیں۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سند کی اہمیت تھی، انہوں نے سند کی اہمیت کو سمجھایا کہ کسی بھی بات کے معتبر ہونے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ بات کہاں سے آئی ہے، وہ معتبر ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ آپ نے پڑھا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی جو سنے اسے نقل کر دے۔ ولا تخف ما لیس لک بہ علم، انسان کو اگر علم نہ ہو تو اس کے سلسلے میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہیں سے آپ کو ایک بہت بڑی نصیحت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو کسی بات کے سلسلے میں علم نہیں ہے تو آپ لا ادری کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بات کو لوگ شریعت سمجھیں گے، لوگ کتاب کو نہیں جانتے ہیں، وہ تو آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے شاید ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہننا شریعت، بڑے بال رکھنا شریعت ہے، اس لیے کہ وہ ہماری شخصیت کو دیکھیں گے، اور ہماری شخصیت اسلام کی ترجمانی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اولیاء کے سلسلے میں سنا کہ لوگ انہیں دیکھ کر اسلام کو سمجھتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے۔ تو ہم اپنے مدرسے کی ترجمانی کرنے والے ہیں، اپنے اساتذہ کی ترجمانی کرنے والے ہیں، اس لیے ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہمارا کردار، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا اتباع سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کا آغاز، اگرچہ وہ سنن میں سے ہے، سنن اربعہ میں نسائی ہے، ترمذی ہے، اور ابو داؤد ہے اور ابن ماجہ ہے، لیکن امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کا آغاز باب اتباع سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انہوں نے کیا۔ حالانکہ سنن کی کتابوں کا آغاز آپ نے دیکھا، امام نسائی نے بھی اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارت سے کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عنوان انہوں نے الگ قائم کیا، آیت کریمہ کو ہی انہوں نے عنوان کی حیثیت اختیار انہوں نے جو ہے دے دی، اور باقی کتابیں بھی تقریباً کتاب الطہارت سے شروع ہوئی ہے، لیکن امام ابن ماجہ نے اتباع سنت سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ کیا مقصد ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے احادیث پڑھنے کے مقاصد میں ایک مقصد ہے الاہتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اسی لیے ہم حدیث کو پڑھ رہے ہیں کہ جو جو روایت ہماری نظروں سے گزرے ہم اس روایت پر حتی الامکان بقدر استطاعت عمل کریں۔ اس لیے کہ انسان جب کسی علم کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس کو عمل میں لانا ضروری ہے، اگر عمل میں وہ چیز لائی جاتی ہے تو وہ علم باقی رہتا ہے، اور اگر عمل میں نہیں لائی جاتی ہے تو وہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی تو تعلیم کی ضرورت ہے، ابھی عمل کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ علم اور عمل دونوں بالکل ساتھ ساتھ ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے اور عمل کے ساتھ ساتھ علم ضروری ہے۔ فرق اتنا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم جماعت میں جاتے ہیں، جماعت میں عمل کا غلبہ ہوتا ہے، علم مغلوب ہوتا ہے، اور مدارس میں علم کا غلبہ ہوتا ہے، عمل مغلوب ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، صرف غالب مغلوب کا مسئلہ ہے۔ انسان جب جماعت میں جاتا ہے، عمل کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، وہ عبادات کی طرف مائل ہوتا ہے، معاملات کو سمجھتا ہے، معاشرت کو سمجھتا ہے، اخلاق کو سمجھتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ انسان علم کو اگر باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کو وجود میں لائے، اور عمل کو وجود میں کب لایا جائے گا؟ یہیں پر۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح اٹھ کر اپنے مستقبل کے لیے تہجد میں اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارا مستقبل ہمارا روشن ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہاں سے آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ آپ کو مدرسے میں آنا نہیں ہے،
پہلی بات یہ سوچ لیں، آپ کا علمی سفر یہاں سے ختم ہونے والا ہے۔ جس طرح انسان کا سفر ماں کے پیٹ سے شروع ہو کر قبر میں ختم ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کا علمی سفر شروع ہوا تھا دنیات سے اور اختتام ہو رہا ہے دورے پر۔ تو کیا آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ مدرسہ مادر علمی ہوتا ہے، یہاں سے انسان کو بہت ساری چیزیں ملیں۔ آج سے آپ 10 سال پیچھے جاؤ، دنیات کے سال آپ آئے تھے، اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی اور اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہے؟ مدرسے نے اس درمیان میں آپ کو کیا دیا، اساتذہ نے آپ کو کیا دیا، اور آپ نے مدرسے سے اور اساتذہ سے کیا لیا؟ یہ محاسبے کی ضرورت ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ابھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم محاسبہ کریں گے تو ہمیں ہمارے عیوب نظر آئیں گے، ہماری کمزوریاں نظر آئیں گی، اور وہ تعلق نظر آئے گا جو اساتذہ کے ساتھ تھا، وہ تعلق نظر آئے گا جو مدرسے کے ساتھ تھا، وہ تعلق نظر آئے گا جو خدام کے ساتھ تھا۔ ہمیں وہ سارے تعلقات نظر آئیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان غور و فکر کرے گا، اور جب یہاں سے جائے گا تو اسے احساس ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی چیز یہاں سے میں لے کر جا رہا ہوں اور کتنی بڑی نسبت لے کر جا رہا ہوں۔ بہرحال میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہر مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز کسی نہ کسی مقصد کے تحت کیا ہے۔ تو امام ابن ماجہ نے اتباع سنت سے، اس لیے کہ ان کی یہاں پر انہوں نے شرط اور مشروط کا جو مسئلہ ہے کہ جیسے کتاب الطہارت کو شرط کہا جاتا ہے اور نماز کے لیے یہ شرط ہے، وہ مشروط ہے، اور بغیر شرط کے مشروط وجود میں نہیں آتا، تو امام ابن ماجہ نے اتباع سنت کو ہی شرط قرار دیا کہ اس کے بغیر دین وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اتباع سنت کو لازم کر لیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبت رسول میں محبت الہی انسان کو ملے گی۔ انسان کو محبت اگر اللہ کی وہ چاہتا ہے تو اس کو اطاعت رسول ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اب ہم یہاں سے اپنا نمونہ رسول اللہ کی زندگی کو بنائیں۔ اب تک ہم نے اپنا نمونہ دنیا کے کسی شخص کو بنایا۔ یہ آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ العموم بات ہے، یہ اس مدرسے کی یا کسی اور مدرسے کی بات نہیں ہے۔ عموماً ہر جگہ پر ہمارے استاد کہتے ہیں کہ کوے ہر جگہ کالے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ کی یہ بات ہے۔ اس اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب تک ہم نے دنیاوی اعتبار سے کسی شخص کو اپنا نمونہ بنایا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اب احادیث کو پڑھنے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم اتباع سنت کو اپنائیں اور رسول کو اپنا نمونہ بنائیں، صحابہ کی زندگی کو نمونہ بنائیں، اس لیے کہ صحابہ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ ہمارا ایمان کامل کب ہوگا؟ جب ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے، اور روایتیں ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ روایتیں صحابہ کے ذریعے سے ہی ہمیں پہنچی ہیں۔ اسی لیے اسماء رجال مستقل فن وجود میں آیا، اور ہر کی جو ہے چھان بین کی گئی، یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آیا۔ سند کی جو بحث میں نے آپ کو بتائی، اس کے سلسلے میں ہر ایک تحقیق کی گئی، یہ شخص کیسا ہے، اس کی پچھلی زندگی کیسی ہے، اور بڑھاپے کے زمانے میں کیا تھا، بچپن کے زمانے میں کیا تھا، کون سی روایت لینی چاہیے، کون سی روایت نہیں لینی چاہیے، اگر حافظہ پختہ تھا تو روایت لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی، معتبر ہے یا نہیں، زندگی میں جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا ہے۔ ایسی تمام تحقیق کے بعد یہ روایت ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ روایتیں قابل اعتبار ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچی تو اس کا یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث جن راستوں سے پہنچی ہے انہی راستوں سے قرآن کو پہنچا ہے، اور قرآن کریم واجب الاطاعت تو احادیث بھی واجب الاطاعت ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سند کی اہمیت مقدمہ مسلم میں سند کو سمجھایا، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اس لیے اگر ہم کسی بات کو پیش کریں تو باحوالہ پیش کریں۔ زمانہ تعلیم یافتہ ہو چکا ہے، اگر آپ بغیر حوالے کے بات پیش کریں گے تو وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ میں نے کوئی بات پیش کی ہے، لیکن دائمی طور پر آپ کا نقصان ہو جائے گا، اور عوام کا آپ سے ربط ختم ہو جائے گا، بھروسہ ختم ہو جائے گا، اور اعتماد سب سے بڑی چیز ہے۔ اعتماد اگر ختم ہو گیا، دنیا کا نظام چل رہا ہے اعتماد پر۔ اگر آپ کو اعتماد ہوتا ہے تو سامنے والا آپ سے معاملہ کرتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اس لیے کہ اس کو بھروسہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں تو مجھ کو کوئی نہ کوئی اہم بات یہاں ملے گی۔ اس لیے
اگر آپ کو معلوم ہے تو بیان کر دو، ورنہ پھر جس کو معلوم ہے اس کا پتہ بتا دو، دے دو، دلا دو، یا دینے والے کا نام بتا دو۔ یہ ترتیب ہے، اور صحابہ نے جو ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ صاحبین کے کئی اقوال آپ نے پڑھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جبال علم ہے۔ صاحبین بہت سارے مسائل میں امام ابو حنیفہ نے صاحبین سے رجوع کیا، تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ جو ہے علم کے اعتبار سے ناقص تھے؟ تو رجوع کرنا یہ نقص کی علامت نہیں ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں، ان کی ایک نصیحت ہے کہ صاحب کمال کے کمال کا اعتراف کرنا اپنے کامل ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی صاحب کمال آ گیا، آپ اس فن کو یا اس کام کو انجام دے رہے تھے، اچانک کوئی دوسرا شخص اسی فن میں یا اس کام میں آ گیا، تو اب یہاں پر انسان میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ اور علماء میں غیر شعوری طور پر دو چیزیں وجود میں آتی ہے، تکبر اور دوسری چیز ہے حسد۔ علماء میں یہ سب سے اہم چیز ہے، اور تکبر اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے، اور اس کے اندر جو ہے کبریائی ہے، علو ہے، بڑائی ہے۔ تو جب صفت علم انسان میں آئے گا تو اس کے ساتھ اس کی صفت بھی وجود میں آئے گی، اسی لیے اساتذہ کی ضرورت رکھی گئی ہے۔ انسان صرف جو ہے کتاب کو پڑھ کر عالم نہیں بن سکتا، یا صرف شخصیت کو سامنے رکھ کر عالم نہیں بن سکتا۔ اللہ نے دو سلسلے جاری کیے، رجال اللہ، کتاب اللہ، دو سلسلے۔ آپ ذرا اس پر غور کریں، اللہ نے کتاب کے ساتھ شخصیت کو بھی نازل کیا، مبعوث کیا، اس لیے کہ کتاب کو سمجھانے کے لیے شخصیت کا ہونا ضروری ہے، اور شخصیت کے لیے کتاب بھی ضروری ہے۔ جن لوگوں نے دونوں کو مانا وہ صحابہ اور مومن کہلائے، جنہوں نے دونوں کا انکار کیا وہ مشرک کہلائے، اور جنہوں نے کتاب کو لازم کیا، شخصیت کو پس پشت ڈال دیا، وہ یہود کہلائے، اور جنہوں نے شخصیت کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، الوہیت کے مقام پر غلو کر دیا، ایک چیز کو چھوڑا، گمراہی وجود میں آ گئی۔ تو اللہ نے دونوں سلسلے جاری کیے ہیں۔ تو اساتذہ کے ذریعے سے ہمارے اندر سے کبر اور عجب کو ختم کیا گیا۔ اگر ہم اساتذہ کے بغیر ان کتابوں سے استفادہ کریں گے تو ہمیں کما حقہ اس سے استفادہ نہیں ہوگا، بلکہ گمراہی وجود میں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں نظام چلائے۔ دین اسلام کو سمجھانے کے لیے دین اسلام ایک عالمگیر جو ہے، یہ عالمگیر چیز ہے، دائمی چیز ہے، اور اس کو سمجھانے کے اللہ نے یہ دونوں سلسلے جاری کیے۔ اسی لیے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، اس کا استعمال ایسا ہے، اس کو اس طرح استعمال کیا جائے گا تو فائدہ ہوگا، اور نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ ایسے ہی کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے قرآن کریم کو آپ کی طرف نازل کیا، کیوں؟ تبیین ناس کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ ان هو الا وحی یوحی، زبان رسالت نے قرآن کریم کی ان آیات کی تشریح کی۔ یہ احادیث یہ قرآن کریم کی تشریح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا، ام المؤمنین، ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا ہے؟ تو کہا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو قرآن ہے۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ اگر ہماری زندگی میں کتاب اللہ ہو اور سنت رسول ہو تو پھر ہم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے مشکات میں یہ روایت پڑھی، باب العلم میں، کتاب العلم میں یہ روایت آپ نے پڑھی کہ میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک تو کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں کو اپنائیں۔ اگر ہم دونوں کو نہیں اپناتے ہیں تو ہم گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو امام ابن ماجہ نے اتباع سنت سے، امام بخاری نے باب وضع الوحی سے، اور امام مسلم نے سنت کی یہ جو ہے سند کی بحث سے، اور باقی جو کتابیں ہیں انہوں نے کتاب الطہارت سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ بہرحال تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کسی بھی چیز کا مقصد اہم ہوتا ہے۔ آپ جو بھی چیز وجود میں لا رہے ہیں اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمارے آنے کا مقصد اللہ نے بیان کیا، عبادت۔
دنیا میں انسان کوئی بھی اگر کام کرتا ہے تو مقصد کے تحت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر ہم مقصد کے تحت کام کریں گے تو ایسی صورت میں ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر بے مقصد زندگی گزاریں گے تو ہم میں اور حیوانات میں کیا فرق ہوگا؟ ہم میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا ہے کہ انسانیت کا امتیاز، انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتیاز کس بنیاد پر بخشا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي، اللہ نے جو ہے علم کی بنیاد پر انسان کو جو ہے یہ اعزاز بخشا ہے، اور وہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ، اللہ نے ان میں سے ہمارا انتخاب کیا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ بہرحال یہاں پر امام نسائی رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے شراء الصدقہ، صدقے کو خریدنا۔ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ، زید ابن اسلم وہ اپنے والد سے، اور وہ فرماتے سمعت عمر رضی اللہ عنہ یقول، اس میں حضرت عمر کا ایک واقعہ بیان کیا، حملت علی فرس فی سبیل اللہ عز وجل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا ایک مجاہد کو بطور ہدیہ دیا جہاد کے لیے، فَأَضَاعَهُ، اب یہاں اضاعہ کا مطلب ضائع کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ چارہ اور جو غذا اس کو دینی چاہیے وہ غذا جیسی دینی چاہیے ویسی نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ لاغر اور دبلا ہو گیا۔ فَأَضَاعَهُ، جیسے ضائع اور گم ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نقصان کا باعث ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہاں پر اضاعہ کا مطلب ہے کہ دبلا کر دیا، لاغر کر دیا۔ وَأَرَدْتُ أَنِ ابْتَاعَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَايَعَهُ بِرُخْصٍ، حضرت عمر نے دیکھا، نیچے والی روایت آ رہی ہے فَرَآهَا تُبَاعُ، انہوں نے دیکھا کہ وہ اسے بیچنا چاہتا ہے، حالانکہ حضرت عمر نے بطور ہدیہ اور ہبہ کی وہ چیز دی تھی، اور دیکھا تو اس کا صحیح خیال نہیں رکھا اور وہ بیچنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر خریدنا، اب حضرت عمر کا ارادہ ہوا کہ اسے میں خرید لوں، لیکن ان کے دل میں خیال گزرا کہ اگر میں اس کو لیتا ہوں تو میں تو محسن ہوں، اس لیے کہ میں نے وہ چیز اسے دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی کسی پر احسان کرے تو احسان کے نتیجے میں وہ اس کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتا ہے۔ الانسان عبد الاحسان، احسان کرنے کے بعد انسان کسی کا محتاج ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے سوچا اگر میں خریدوں تو ہو سکتا ہے کہ سستے داموں میں مجھے دے دے، تو میرا یہ عمل درست ہے یا نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم دریافت کیا۔ ہم ذرا غور کریں، کیا ہم کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ شریعت کے مطابق ہے؟ یا عشرہ مبشرہ میں سے ہے رضوان اللہ نے جو ہے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوان کا خطاب دیا ہے، صحابہ کو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ کہا کہ وہ دنیا میں جو ہے اللہ نے رضامندی کی بشارت دی ہے۔ دوسری طرف حضرت عمر کی خصوصیت بیان کی، مختارات میں آپ نے صفت عمر بن الخطاب ایک عنوان پڑھا ہوگا، اس میں انہوں نے ان کی ایک صفت بیان کی، کان وقافا عند کتاب اللہ، قرآن کریم کی کوئی آیت ان کے سامنے آ جاتی تو وہ اس کے سامنے ٹھہر جاتے تھے۔ دوسری صفت بیان کی، لا یستحی من التعلم، علم حاصل کرنے سے وہ شرماتے نہیں تھے، چاہے پڑھانے والا چھوٹا ہو پڑھنے والا بڑا ہو، یا پڑھانے والا بڑا ہو پڑھنے والا چھوٹا ہو۔ ذرا ہم اس واقعے پر غور کریں، قصہ موسیٰ مع الخضر، حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے پڑھا، حضرت خضر، اور وہاں پر انہوں نے ایک طرف نبی ہے اور دوسری طرف حضرت خضر ہے، بعض نے کہا کہ وہ نبی ہے، بعض نے کہا کہ وہ ولی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی بنیاد پر احتیاط کلام میں انہوں نے احتیاط نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ اس وقت سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟
انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ نے کلام میں احتیاط کے پیش نظر انہیں سفر کروایا۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، مقربہ را بیش بود حیرانی، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کے ساتھ اتنے مسائل ہوگی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ذرا ہم دیکھیں ہمارے میں اور عربی اول کے طلبہ میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے، دنیات کے طلبہ میں ہمیں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہماری غلطی ہوتی ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، ہماری غیر اولا چیز کو بھی جو ہے بڑی شمار کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کے سلسلے میں قرآن نے کیا کہا، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہاں پر عصیان کے لفظ حضرت یونس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے گئے؟ وَظَنَّ، وہ تو ٹھیک ہے 17ویں بارے میں، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، وہاں پر جو ہے وہ دعا منقول ہے۔ حضرت یونس کے لیے ایسے الفاظ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو اس سے پہلے جو ہے أَبَقَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، ان کے لیے اباق کا لفظ، اباق تو غلام کے لیے ہوتا ہے، غلام بھاگنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ ادھر حضرت آدم کے لیے عصا آدم ربہ فغویٰ، تو یہاں پر ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے، جس کی ذمہ داری جتنی بڑی اس کا کام اتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کی چھوٹی غلطی بھی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثالیں آپ کے سامنے دی ہے، تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر میں خریدتا ہوں تو سامنے والا احسان کے نتیجے میں میری رعایت کرے گا اور کم دام میں مجھے بیچے گا، تو ایسی صورت میں میرا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ شفاء العی السؤال، آسان طریقہ یہ ہے، جیسے مریض طبیب کے پاس جاتا ہے تو اس کو علاج ملتا ہے، تو ہمارا علاج ہمیں کیسے ملے گا؟ شفا ملے گی سوال کے ذریعے سے۔ اسی لیے حدیث جبرائیل میں 4 سوالات پوچھے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اتاکم یعلمکم دینکم۔ تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے جواب دیا لا تشتری، اسے جو ہے نہ خریدو، وَإِنْ أَعْطَى لَهُ بِدِرْهَمٍ، اگرچہ کم قیمت میں دے، 1 درہم میں بھی اگر دے تب بھی آپ نہ خریدے۔ وجہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آگے فرمایا فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَةٍ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، وجہ بیان، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی صدقہ دینے والا اگر صدقے کو لوٹاتا ہے، لیتا ہے، تو اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کتا قے کرے اور پھر اسے دوبارہ اپنے منہ میں لے۔ یہ آپ نے تشبیہ کا سہارا لیا، بلاغت میں آپ نے پڑھا ہے، تشبیہ کے بہت ساری اغراض ہوتی ہیں، تو یہاں پر تشبیہ کا مقصد ہے قباحت کو بیان کرنا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت کو بیان کیا۔ حدیث سے کیا کیا باتیں معلوم ہو رہی ہیں؟ ایک سبق تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کسی بھی چیز کو معلوم کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، تاکہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے۔ اور حضرت عمر کے اس عمل سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے۔ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تشتری وَإِنْ أَعْطَى لَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَةٍ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ۔ اس کے بعد والی جو روایت ہے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ شِرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعرض فی صدقتک۔ آپ نے جو ہے اسلوب بدل دیا، پہلے الفاظ الگ ہے، دوسرے الفاظ یہاں پر جو ہے آپ نے لا تعرض فی صدقتک کی بات کہی، اور تیسری جو روایت ہے اس میں بھی یہی ہے لیکن الفاظ تھوڑے بدلے ہوئے ہیں۔ ان عمر تصدق بفرس فی سبیل اللہ، یہ الفاظ الگ ہے کہ حضرت عمر نے اللہ کے راستے میں گھوڑے کو
صدقہ دیا، فوجدها تباع بعد ذلك، اس عمل کے بعد دیکھا کہ اسے بیچا جا رہا ہے، فاراد ان یشتریہ، ثم اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأمره في ذلك، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعود في صدقتك۔ الفاظ دیکھو، تینوں روایتوں میں الفاظ الگ الگ ہیں۔ بلاغت میں آپ نے پڑھا ہے، علم بیان میں، کہ ایک معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے، اسلوب بدل بدل کر بات کی جاتی ہے۔ قرآن کریم بلاغت سے بھرپور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں متشابہات ہیں، وہ متشابہات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک ہی بات کو الگ انداز سے بیان کیا۔ جیسے اگر میں کہوں کسی کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے، ایک تو ہوتا ہے کہ وہ چاند کے مانند ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ چاند بھی اسے دیکھ کر شرما جائے، دو تعبیر ہیں۔ لیکن ان من البیان لسحرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں تشبیہ کا سہارا لیا۔ پتہ یہ چلا مستفاد من الحدیث کے طور پر کہ تشبیہ کا سہارا لیا جا سکتا ہے فی توضیح المسائل، مسائل کی وضاحت کے لیے تشبیہ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ تشبیہ کے اغراض 6 بیان کی ہے علم بلاغت میں۔ ایک تو ہے امکان مشبہ، مشبہ ناممکن ہو، اس کو ممکن بنانے کے لیے کبھی تشبیہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے وہاں پر مثال پڑھی ہوگی، میں آپ کو صرف ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے مجلس بارونق ہو گئی۔ صاحب سفینہ نے ایک شعر پیش کیا ہے، زاد بک الحسن البدیع نضارۃ، آپ کے آنے سے مجلس بارونق ہو گئی، حالانکہ آنے والا انتہائی کالا تھا، سیاہ تھا، اسود تھا، حبشی تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ رونق کیسے آ گئی؟ تو اس نے تشبیہ کا سہارا لیا، کأنک فی وجہ الملاحۃ خال، آپ ایسے ہیں جیسے چہرے میں تل۔ امکان مشبہ، یہ ہے بلاغت کا فائدہ۔ کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے تشبیہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب دیکھو، ناممکن ممکن ہو گیا۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے حالت کو بیان کرنا، تیسرا مقصد ہوتا ہے اس حالت کو ذہن میں بٹھا دینا، اور دو اور غرض بیان کی، تقبیح، اور تیسری چیز بیان کی تحسین۔ کأنہن لؤلؤ مکنون، کأنہن بیض مکنون، قرآن کریم نے ایسی کئی جو ہے تشبیہات بیان کی، حور مقصورات، پھر اس کو جو ہے اللہ نے بیان کیا۔ تو ہم بلاغت کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کریم میں جو بلاغت بیان کی گئی ہے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے نسائی کے بالکل شروع میں ایک روایت پڑھی ہوگی، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، بڑے عجیب تعبیر ہے، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، آپ نے یہ کہا کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، کنایہ استعمال کیا۔ پتہ یہ چلا کہ ایسے مواقع پر کنایے سے کام لینا چاہیے۔ جہاں آپ کسی بات کو صراحتاً نہیں بیان کر سکتے وہاں تعریض سے کام لے سکتے ہیں، وہاں پر کنایے سے کام لیا جا سکتا ہے، صراحتاً بولنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب بھی کسی گناہ کو یا کسی ایسے کام کو جو مناسب نہیں ہوتا تو آپ عمومی خطاب کرتے، ما بال اقوام یفعلون کذا، لوگوں کو کیا ہوگا وہ ایسا کرتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں کہ جو مبتلا بھی ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اور دوسروں کے سامنے اس کا راز فاش نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسالیب تعلیم کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے ابن ماجہ میں روایت پڑھی ہے، انما بعثت معلما، 2 حلقے تھے، ایک حلقہ جس میں ذکر و اذکار چل رہا تھا، اور ایک حلقہ جس میں تعلیم اور تعلم کا سلسلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں آپ نے جو ہے مجالست اختیار فرمائی، اور پھر فرمایا انما بعثت معلما، اور ایک جگہ پر فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بحیثیت معلم تشریف لائے، اور ہم بھی بحیثیت معلم یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم صحابہ کو کیا سمجھایا؟ آپ کے مختلف طریقے تھے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے بخاری میں ایک روایت پڑھی، بخاری میں ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا
بتاؤ کون سا درخت ہے جو مومن کے مشابہ ہیں؟ صحابہ پریشان، حضرت ابن عمر سمجھ گئے جواب، لیکن دیکھا کہ جو کبار صحابہ خاموش ہے، ابوبکر عمر، میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ حدثونی ما ہی یا رسول اللہ، جب سب تلاش کر لیا کوئی جواب نہیں آیا تو صحابہ نے پوچھا حدثونی ما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ بیان کر دیجیے، تو آپ نے ہی النخلہ، کھجور کا درخت ہے۔ لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کا سہارا کیوں لیا؟ کون بتا سکتا ہے؟ کبھی آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ نے سوالات کا سہارا کیوں لیا؟ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، صحابہ ہمیشہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول عالم۔ ایک طرف شان نبی ہے، اگر کوئی بات کہتے تو گستاخی ہو سکتی ہے، اس لیے صحابہ کی عام عادت تو یہی تھی اللہ و رسول عالم، لیکن آپ چاہتے تھے کہ صحابہ ان سے استفادہ کریں، اور استفادہ کب ہو سکتا تھا؟ جب سوالات کیے جائیں تو درمیان کا حجاب ختم۔ ظاہر سی بات ہے، جب حجاب رہے گا تو استفادہ اور افادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ انتقال علم آسان ہے، انتقال فیض مشکل ہے۔ علم تو یہودیوں کو بھی حاصل ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ علم سطور کا نام نہیں ہے، یہ جو یہاں اس کا نام نہیں، صدور سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، اور اسی لیے وبہ قال حدثنا وبہ قال حدثنا، یہ سینوں سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے یہ جو علم نکلتا ہے، اور اساتذہ کے ذریعے سے آپ کے سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ ایک ہے علم نبوت اور ایک ہے نور نبوت۔ علم نبوت یہودیوں کو بھی حاصل ہے، بلکہ حدیث کی سب سے اہم کتاب معجم المفہرس لالفاظ الحدیث، اس پر کام کس نے کیا؟ یہودیوں نے۔ کوئی بھی حدیث جو ہے آپ کو مل جائے گی، اس میں کسی بھی حدیث کا ٹکڑا دیکھ لو، وہ روایت آپ کو اس میں مل جائے گی۔ تو ہم سے زیادہ اس پر کام کیا لوگوں نے، لیکن نور نبوت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، اللہ نے اس کے لیے ہمارا انتخاب کیا، نور نبوت کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم نبوت کے ساتھ ساتھ نور نبوت کو بھی حاصل کریں، اور نور نبوت انسان کو کب آتا ہے؟ حضرت وکیل کی نصیحت آپ کو یاد ہے، العلم نور و نور اللہ لا یعطیٰ لعاصی۔ علم ایک نور ہے، اور آپ کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہ جگہ جو ہے مسجد ہے، اور جگہ کے بدلنے سے احکامات بدلتے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا، نسبت بدل گئی، حکم بدل گیا، مادہ وہی رہے گا، شکلیں مختلف ہیں۔ جیسے لکڑی مادہ ایک ہے، ٹپائی میں لگی ہوئی ہے، دروازے میں لگی ہوئی ہے، مطبخ میں بھی ہے، لیکن کیا سب کا حکم ایک ہے؟ اس کی نسبت بدل گئی، جگہ بدل گئی، احکامات بدل گئے۔ تو آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں، یہاں آنے کے بعد آپ کے اندر کیفیات اور آپ کے جذبات الگ ہو جائے گا۔ کمرے میں جائیں گے آپ کی کیفیت اور جذبات الگ ہو جائے گے۔ آپ نے ایک روایت باب الوسوسہ میں پڑھی ہوگی، باب الوسوسہ میں ایک روایت آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں صحابی کہتے ہیں کہ ایسے وساوس آتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پڑھا آپ لوگوں نے؟ ابھی ایک سال پیچھے جاؤ، مشکات میں باب الوسوسہ میں، تو آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان۔ اگر ایسے وساوس آتے اور آپ اس پر جو ہے یہ وساوس آنے کے بعد آپ جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ تو ایمان کی صریح دلیل ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں آ گئے، اب یہاں پر آپ کے جذبات الگ ہو گئے، عبادات کی طرف آپ مائل ہوں گے، نماز کی طرف مائل ہوں گے، کتاب قرآن کی تلاوت کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ سب اس جگہ کے احکامات ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی جگہوں کا انتخاب کریں جہاں پر ہمارے اندر اچھے جذبات آئیں، ایسے اشخاص کا انتخاب کریں جو ہمیں اچھے جذبات کی طرف منتقل کریں۔ اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو،
صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اس لیے آئندہ چل کر جب یہاں سے آپ فارغ ہو تو کسی کے زیر سرپرستی رہ کر کام کریں، کسی کو اپنا سرپرست اور مربی تسلیم کریں۔ کوئی بھی ادارہ بغیر سرپرستی کے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا یہ ادارہ، اس کا کوئی سرپرست ہے اور اس ادارے کا کوئی اور سرپرست ہے اور اس ادارے کا کوئی اور سرپرست ہے، اور سرپرستی اس لیے ضروری ہے تاکہ اگر آپ سے غلطی ہو تو وہ آپ کو متنبہ کر سکے۔ اور آپ یہاں اساتذہ کے سامنے تھے تو آپ کو آپ کی غلطی بتانے والا موجود تھا، یہ الگ بات ہے کہ آپ اس سے سمجھتے تھے کہ ہمیں غلط کہا جا رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے مریض بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اس کو کڑوی دوا دے دی، وقتی طور پر اسے تو لگ رہا ہے کہ میرا بہت نقصان ہوا، ڈاکٹر نے نقصان کر دیا، لیکن صحت کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا کتنا فائدہ ہوا۔ تو اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ کو آپ غلط نہ سمجھیں۔ یہ ایسا ہے جیسے ہیرا نہیں بنتا ہے، جوہری ہیرا بناتا ہے۔ جتنا اس کو پیٹا جائے گا، تراشا جائے گا، پھر اس کی قیمت لگے گی۔ تو آپ بھی اپنی قیمت بناؤ، بازار میں، علمی بازار میں آپ کی قیمت ہونی چاہیے۔ اساتذہ کو آپ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آ کر کہے کہ ہمیں محدث چاہیے تو استاد کہے کہ اس کو لے چلے جاؤ، کوئی کہے مفسر چاہیے تو استاد کہے کہ یہ طالب علم ہے، یا آپ کو اس فن میں جو ہے ساری معلومات دے گا۔ اساتذہ کو آپ پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے اندر، علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اختصاص اور اخلاص دو چیزیں سب سے اہم ہیں۔ اختصاص، کسی بھی فن میں خصوصیت پیدا کرو، اور اخلاص، اس فن میں مخلص ہو۔ اگر آپ مخلص نہیں ہوں گے تو بھی پریشانی ہوگی، اور اگر اختصاص نہیں ہوگا تب بھی پریشانی ہوگی۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو بیان کی، ان اولیاء الا المتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہے، اختصاص بھی ہوتا ہے اور اخلاص بھی ہوتا ہے، اسی لیے وہ مقبول ہوتے ہیں عند اللہ۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک مقبول ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کریں اور اختصاص بھی پیدا کریں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔